السلام علیکم فرینڈس، میرا نام ہے حسنین معاویہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک موبائل اردو یوٹیوب چینل۔ فرینڈس، آج ہمارے پاس گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، ہمارے دوست ہیں محمد مبشر حسن ممرا صاحب، جو کہ آن لائن یا پھر بینک کے تھرو انویسٹ کرتے ہیں اور کماتے ہیں کافی نفع۔ تو آج ہم یہ ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے، ان سے پوچھیں گے ہم کچھ سوال جو کہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے سوال جواب۔ تو آپ ویڈیو کو انتہا تک لازمی دیکھیں، انویسٹ کس طرح کیا جاتا ہے، کس طرح پروفٹ ملتا ہے، اور باقی بھی کچھ سوالات ہیں، ہم ان سے باری باری پوچھتے رہیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال کہ یہ کون سی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں، تو صرف اس کا نام بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حسنین بھائی، آپ نے اپنے چینل پہ مدعو کیا۔ بیسیکلی ہم جس پلیٹ فارم سے ارننگ کر رہے ہیں اس کا نام بی فار یو ہے، جو کہ اس وقت کافی ممالک کے اندر اپنا کام کر رہی ہے۔ 28 ممالک کے اندر جو ہے یہ اپنے جو جھنڈے گاڑ چکی ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر 2017 سے یہ جو ہے نا اپنا کام کا آغاز کیے ہوئے ہیں، اور اب تک ماشاءاللہ کافی ساری کامیابیاں اس نے سمیٹ لی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک جو ہے نا گروپ آف کمپنیز ہے بی فار یو۔ یہ صرف بی فار یو ہی نہیں ہے، بلکہ بی فار یو جو ہے یہ گروپ آف کمپنیز ہے۔ اس کے اندر بہت ساری کمپنیاں ہیں، اس کے کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کے اندر ایس سی سی پی اور ایف بی آر وغیرہ سے رجسٹرڈ ہیں۔ جی بہت شکریہ، پہلا سوال ہو گیا۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، کہ اس میں کوئی سود تو نہیں ہے کہ بندہ انویسٹ کرے اور اس کو پروفٹ ملے؟ کیا پروفٹ فکس تو نہیں ہے، یا پھر اس میں کوئی سود کی کوئی گنجائش تو نہیں ہے؟ کیونکہ میرے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کو اس بات میں ڈاؤٹ ہے کہ اس میں کوئی سود کا کوئی لین دین ہے تو نہیں۔ تو پلیز اس کا جواب دے دیں۔ جی حسنین بھائی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں خود بھی اس حوالے سے بہت محتاط ہوں۔ الحمدللہ میرا تقریباً 10-12 سال سے جو ہے نا آن لائن جو کام ہے، آن لائن بزنس ہیں، ان کے اندر میرا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی ایسی کمپنی کو جوائن نہیں کیا جو مطلب کہ شرعی لحاظ سے اس کے اندر کوئی کمزوری ہو۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جو حلال بزنس ہو اسی کے اندر مطلب کام کیا جائے۔ صرف لائف کے اندر مجھ سے ایک بار غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ایک کمپنی کو جوائن کیا تھا، وہ فراڈ تو نہیں تھی لیکن صحیح تھی، ارننگ بھی آتی تھی، لیکن میں نے اس کے بارے میں کچھ زیادہ تحقیق نہیں کی۔ جسٹ ایک دو عالم سے پوچھا، کیونکہ وہ عالم ہی تھے، مفتی نہیں تھے، اس لیے میں نے جو ہے نا یہ میں نے غلطی کی، جس وجہ سے جو مجھے وہ کام چھوڑنا پڑا۔ تو میں اس حوالے سے کافی محتاط ہوں۔ الحمدللہ میں نے پھر جو ہے نا بی فار یو کو شروع کرنے سے پہلے کافی ساری اس کی میں نے تحقیق کی ہے۔ مفتیان کرام سے بھی میں نے پوچھا ہے، اس کے میں نے فتاوی جات بھی پڑھے ہیں۔ تو الحمدللہ مطمئن ہے اس حوالے سے کہ سودی عنصر تو اس کے اندر بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ ایک مغالطہ ہوتا ہے عوام کے اندر، کیونکہ اس کا جو ہے نا ہمیں جو پرافٹ ملتا ہے اس کا وہ 7% سے 20% تک کمپنی دیتی ہے۔ تو عام عوام جو ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا سود کے بارے میں، زیادہ بھی سود کیا ہوتا ہے، تو ان کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ شاید یہ 7 سے 20% یہ بھی تو فکس ہے، تو ظاہری بات ہے یہ سود ہو گیا۔ حالانکہ مفتیان کرام جو ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ پرافٹ جو ہوتا ہے نا اس کو فکس کرنا، پرافٹ کو فکس کرنا، اماؤنٹ فکس کرنا، وہ تو سراسر سود ہی ہے، لیکن اماؤنٹ کے اوپر پرسنٹیج فکس کرنا یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ جب پرسنٹیج اس کے اوپر فکس کر دی جاتی ہے تو اس کے اندر لاس بیس کی جو ہے نا گنجائش ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ مبشر بھائی۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی خیال رہ جائے، اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ رہ جائے، تو اسکرین پر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ مبشر بھائی کا نمبر ہے۔ کوئی بھی آپ کو سود کے بارے میں ڈاؤٹ رہ گیا ہو، آپ کو کوئی بھی کنفیوژن رہ گئی ہو کسی بھی چیز میں، بی فار یو کمپنی میں کسی بھی چیز میں انویسٹ کرنا ہو، یا کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ وغیرہ ہو، تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر ہے مبشر بھائی کا، تو آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سوال کی طرف۔ تو مبشر بھائی، آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کمپنی قانونی لحاظ سے کتنی مضبوط ہے، کہ قانون کی پاسداری وغیرہ میں کیا کیا یہ کردار نبھا رہی ہے؟
جی حسنین بھائی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنے بھی اس کے پروجیکٹس ہیں پاکستان کے اندر وہ سب کے سب لیگلی ہیں، اور اس کے حوالے سے سیکورٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے جو ڈپازٹ اور ود ڈرا کا جو سارا سین ہے وہ بینک کے ذریعے ہوتا ہے، تو سیکورٹی کے حوالے سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے، قانونی حوالے سے بھی ظاہری بات ہے، سارے اس نے اپنے قواعد و ضوابط پورے کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سی او صاحب جو ہیں وہ اوپنلی مطلب اس کو کام کر رہے ہیں 2017 سے، تو کسی بھی حوالے سے کسی بھی پریشانی کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جی بہت شکریہ مبشر بھائی. اگلا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس میں انویسٹ کرنے والوں کو کوئی کام تو نہیں کرنا پڑے گا؟ جس طریقے سے ہم کسی بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ، تو ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، اس میں بیٹھنا پڑتا ہے اس کے ساتھ، یا اس کے لیے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ ہم انویسٹ کر دیں تو ہمیں کوئی کام تو نہیں کرنا پڑے گا، یا کسی بھی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، اس بی فارجو کا جو ہے نا سب سے بڑا بینیفٹ یہی ہے کہ اکثر لوگ ہمارے اس طرح کے ہوتے ہیں جو جن کے دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، بہت مصروفیات ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو یا جاب میں جو ہے نا وہ اپنا وقت نہیں دے سکتے، یا اگر جاب میں اگر وہ ٹائم لگاتے بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں کہ جاب سے جو ہے وہ ہماری ضروریات بھی بمشکل پوری ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے میرا ماننا یہ ہے کہ بزنس اگر کوئی بندہ جاب کرتا ہے تو بزنس اس کو لازمی کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اگر بزنس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ظاہری بات ہے اس نے اپنے جاب کو بھی ٹائم دینا ہے، وہاں پہ بھی اس کا ٹائم گزر جاتا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ اپنی سیونگ کر رکھی ہے، اس سیونگ کو جس کو آپ بزنس کے اندر لگانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ آئیے، ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے، اس خدمات کے لیے۔ آپ بی فارجو گروپ آف کمپنیز کے اندر آپ انویسٹ کر کے جو ہے وہ 7% سے 20% تک منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپنی جو ہے آپ کے پیسے سے کاروبار کرتی ہے، حلال بزنس کرتی ہے، جو اس سے پرافٹ آتا ہے ہمیں بھی شیئر ملتا ہے۔ جی بہت شکریہ مبشر بھائی. تو ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جو کہ صرف ہمارا ہی سوال نہیں ہے بلکہ جو بھی انویسٹ کرے گا پہلے اس کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ اس کمپنی پر ٹرسٹ کس طرح کیا جائے، کس طرح اس پر اعتماد رکھا جائے کہ کہیں یہ کمپنی بھاگ ہی نہ جائے. تو اس کمپنی کا اس ملک میں کیا کیا رول ہے جس سے یہ ثابت کر پائیں کہ یہ کمپنی نہیں بھاگے گی؟ تو لوگوں کے اعتماد کے لیے بھی اس سوال کا جواب دے دیں. جی بالکل حسنین بھائی، ٹرسٹ کے حوالے سے تو اگر بات کریں تو دیکھیں، ہر فیلڈ، کوئی بھی فیلڈ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اچھے اور برے لوگ نہیں ہوتے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ فراڈ کر جاتے ہیں، جو کمپنیاں بھاگ جاتی ہیں پیسہ لوٹ کے، ان کی وجہ سے جو اچھے لوگ ہیں، اچھی کمپنیاں ہیں، ان کا جو ہے وہ فیس جو ہے نا وہ بھی خراب کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ تو میری ان پاکستانیوں سے، ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو اس منفی تاثر جو لے چکے ہیں برے لوگوں کی وجہ سے، بری کمپنیوں کی وجہ سے، تو وہ اس کمپنی کو، اس کو اسٹڈی کریں، اس کو اچھی طرح دیکھیں، اور اچھی طرح جاننے کے بعد، انفارمیشن لینے کے بعد جب آپ کو پوری طرح ٹرسٹ ہو جائے پھر اس کے اندر انویسٹ کریں۔ بالکل آنکھیں بند کر کے بھی ٹرسٹ جو ہے نا انویسٹمنٹ نہ کریں۔ تو ٹرسٹ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ٹرسٹ کے قابل ہے یا نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی کمپنیاں جو فراڈ کر چکی ہیں تو وہ تو اپنا ایک قسم کا ٹارگٹ لے کے آئی تھیں اور چلی گئیں۔ تو جو کمپنیاں اپنا ٹارگٹ لے کے آتی ہیں وہ تو ظاہری بات ہے چلی جاتی ہیں، ان کا نہ سر ہوتا ہے، نہ پاؤں ہوتا ہے، نہ پتہ چلتا ہے ان کا آنر کون ہے، فلاں کون ہے، تو نہ ہی وہ پاکستانی اداروں سے وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں، نہ ہی ان کے فزیکل جو ہیں بزنس ہوتے ہیں۔ اس کمپنی کے لاتعداد فزیکل بزنس ہیں، 22-23 جو ہے نا اس کی کمپنی ہے، اس سے بھی ابو مطلب کہ اب ہو رہی ہیں، مزید اس کے مطلب پروجیکٹس آ رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں کے بعد آپ ایک خبر سنیں گے، ایئر لائن سروس کا بھی آغاز کرنے جا رہی ہے کمپنی بی فارجو۔ اس کے بعد ایک ٹرین والا منصوبہ بھی شروع کرنے جا رہی ہے، ٹرین سروس بھی انشاءاللہ پاکستان کے اندر چلے گی، بی فارجو چلائے گی۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ ان کی ابھی پچھلے منتھ یعنی جنوری کے اندر لاہور کے اندر براوو سپر مارکیٹ جو ہے اوپننگ ہوئی ہے ان کی، جو کہ بی فارجو کا ہی ایک پروجیکٹ ہے، اور گورنر آف پنجاب وہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے ساتھ مل کے اس کی اوپننگ کی ہے۔ اس لیول تک یہ پہنچ چکی ہے۔ اگلی بات میں ٹرسٹ کے حوالے سے آپ کو اور بتاؤں کہ جیسا کہ آپ نے پی ایس ایل سیریز جو ہے، جو کرکٹ کی ایک سیریز ہے، اس کا آپ بخوبی واقف ہوں گے، میرے بھائی پاکستانی سارے واقف ہوں گے، بچہ بچہ واقف ہے اس سے۔ تو اسی طرح کی ایک اب سیریز شروع ہونے جا رہی ہے، کے پی ایل یعنی کشمیر پریمیم لیگ شروع ہونے جا رہی ہے،
جس کے ایمبیسیڈر جو ہیں وہ شاہد افریدی ہیں، شاہد افریدی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ جو کے پی کی سیریز ہے، اس کے اندر 6 ٹیمیں، 6 ٹیموں کے اندر ایک نام کوٹلی پینتھر کا ہے۔ کوٹلی پینتھر کو آنر کرنے والی یہ بی فارجو ہے، اور اس ٹوٹل جو کے پی ایل سیریز ہے اس کی سپانسرشپ بھی بی فارجو نے حاصل کر لی ہے، اور ابھی پچھلے منتھ ہی سرمنی بھی ہوئی ان کی، اور شاہد افریدی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ہمارے سی او صاحب سیف الرحمان خان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ اس کو سپورٹ کرنے والے شان، ہمارے معروف اداکار جو شان ہیں، وہ بھی اس کے اندر موجود تھے، اور راحت فتح علی خان بھی موجود تھے، جنہوں نے کھیلو آزادی سے جو سانگ ہے ہمارے کے پی ایل سیریز کے لیے انہوں نے جو لانچ کیا ہے، اور اس کو لانچ کروانے والی بھی بی فار یو ہے۔ انشاءاللہ جب یہ سیریز شروع ہوگی تو آپ انشاءاللہ ان کے بورڈ بی فار یو کی جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ آپ کرکٹ کے میدانوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ابھی جو ایک اور مطلب کہ بات اب خوشخبری ہے، سب سے زیادہ پاکستانیوں کے لیے، پنجابیوں کے لیے خاص طور پہ، جو لاہور سے محبت کرتے ہیں، جو لاہور قلندر جو ایک ٹیم ہے، جو ایک بہت مطلب کہ مانی جاتی ہے، جس کو دلوں کی دھڑکن کہہ سکتے ہیں، پاکستانیوں کی، پنجابیوں کے دلوں کی دھڑکن جو ہے وہ لاہور قلندر ہے۔ اس لاہور قلندر کی سپانسرشپ بھی بی فارو نے حاصل کر لی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ٹرسٹ کے لیے اور ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں، اگر پھر بھی اگر میں کہتا ہوں پاکستانیوں کے لیے، مایوس پاکستانیوں کے لیے، مایوس آن لائن بزنس کے اندر جنہوں نے دھوکہ کھایا ہے، ان کے لیے یہ آخری آرام گاہ ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جی، تو بہت اچھا آپ نے اس کی تفصیل دی ہے، ہمیں بہت اچھا سمجھایا ہے، بہت اچھے نامی گرامی لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے ہمارے سامنے، جن پر اعتماد کرنا تو ہم پر لازم ہو گیا کہ وہ اس سے کوآپریٹ کر رہے ہیں اس کمپنی سے، تو پھر مطلب یقین کمپنی ہے، بھاگے گی نہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک و شبہ رہ گیا ہو تو نمبر ان کا اسکرین پر ہے، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، بالکل تفصیل سے آپ کو ایک ایک بات سمجھائیں گے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو بلا تکلف ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگر ہم لوگوں کو اسی طرف لے آئیں، یا پھر کوئی بھی بندہ اس میں انویسٹ کر لے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں لے کر آئے کہ آپ لوگ بھی انویسٹ کریں، اگر ان میں سے بھی کوئی بندہ مان جائے، یعنی کہ اب ایک شخص ہے اس نے انویسٹ کر دیا، اب وہ اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو بھی اس میں انویسٹ کروائے، تو کیا اسی شخص کو فائدہ ہوگا جو اوروں کو انویسٹ کروائے گا؟ اس کا کائنڈلی تفصیل سے ایک جواب دے دیں۔ جی حسین بھائی، آپ کا سوال کا مقصد جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ آپ کی مارکیٹنگ سے اس کا بینیفٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بالکل، مارکیٹنگ کا جو سسٹم ہے آج کل جو ہے ہر کمپنی کے اندر یہ رائج ہو چکا ہے، جیسا جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے یا جدت اختیار کرتی جا رہی ہے دنیا، یہ ریفرل سسٹم جو ہے نا ایک مطلب کہ ضروری ایک چیز ہو گئی ہے۔ ہر کمپنی کے اندر اسٹیٹ لائف کو دیکھ لیں، بینکوں کا نظام دیکھ لیں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے جوبلی تکافل والا سسٹم یا پاک قطر فیملی تکافل سسٹم، جتنے بھی اس طرح کی کمپنیاں ہیں وہ بھی ریفرل سسٹم ان کے اندر بھی ہے۔ اگر آپ کے ذریعے یہاں بھی الحمدللہ بی فارجو نے بھی آپ کو یہ اپرچونٹی دی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو مارکیٹنگ سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں آپ سے اگر یوں کہوں تو بعض لوگ اس طرح کے ہیں جو اپنی انویسٹمنٹ سے اتنا نہیں ارن کر رہے اس سے جتنا وہ مارکیٹنگ سے کر رہے ہیں۔ مارکیٹنگ سے اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک تو اس کا ٹفنی پلان ہوتا ہے، سب سے چھوٹا پلان ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا جو ہے نا انویسٹمنٹ جو بونس ہوتا ہے وہ تقریباً اس کا ہوتا ہے 5% ملتا ہے، تو اور پرافٹ بونس جو ہوتا ہے اس کا 3% ملتا ہے۔ اس سے اگلا جو ہے وہ جو 1 لاکھ سے شروع ہوتا ہے، $700 سے شروع ہوتا ہے وہ، تو اس کے اندر جو ہے آپ کو انویسٹمنٹ پلان جو ہے ریفرل کا انویسٹمنٹ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کے حساب سے انویسٹمنٹ جو بونس ہوتا ہے وہ آپ کو کمپنی 7% دے گی، اور اس کی انویسٹمنٹ سے آگے جو پرافٹ اس کو ملتا رہے گا اس کا 5% بھی آپ کو جو ہے نا کمپنی جو ہے نا وہ بونس دیتی رہے گی۔ اس طرح جتنی زیادہ آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اتنا زیادہ آپ اس سے ارن کریں گے۔ الحمدللہ اس سے بھی کافی لوگ جو ہے نا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی، کافی تفصیل سے بتایا۔ اگر سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ بھی چلا کر دیکھ سکتے ہیں، کافی تفصیل سے انہوں نے ہمیں آنسر دیا۔ اور پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ کوئی شک و شبہ رہ جائے تو ان کے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف، کہ جو کہ بہت ہی اہم ہے کہ لوگ کتنا انویسٹ کریں تو ان کو کتنا منافع ملے گا، کتنی پرسنٹیج تک ان کو منافع ملے گا، اور وہ جتنا بھی انویسٹ کریں تو ان کو کتنی پرسنٹیج پہ یعنی کہ ملے گا، تو آپ اس کا آنسر دے دیں۔ جی بہت اچھا کویسچن ہے ماشاءاللہ، بہت مین کویسچن تو یہی تھا۔
اس کے اندر یہ منیمم جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے یہ $50 سے شروع ہوتی ہے، اور B4U کے اندر ڈالر کا جو ریٹ ہے یہ فکس ہے، تو $50 یہ تقریباً 7500 روپے بنتے ہیں پاکستانی، تو اس سے اس کی انویسٹمنٹ شروع ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ جتنی بھی کر لیں اتنا زیادہ منافع آئے گا۔ 7500 روپے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو منتھلی جو ہے یہ کم سے کم 700 روپے اور 1000 روپے 1200 روپے یعنی کہ 20% تک بھی جا سکتا ہے، یعنی عام طور پہ ان دنوں کے اندر جو پرافٹ آ رہا ہے وہ 700 سے لے کر 1000 روپے تک آ رہا ہے، تو یہ ایک دیکھنے کے اندر تو معمولی سا پرافٹ ہے، لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو غریب بندے ہیں جن کے پاس اماؤنٹ نہیں ہوتی زیادہ، تو وہ اس 7500 روپے لگا کے اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، اس سے پھر وہ آگے وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو مارکیٹنگ سے ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگلی چیز یہ ہے کہ اگر بندہ $700 انویسٹ کرتا ہے جو کہ 1,05,000 تقریباً بنتے ہیں، تو 1,00,000 کے اوپر تقریباً اس کو جو منتھلی اس کا پرافٹ بنتا ہے وہ 7,000 سے لے کر 10,000 12,000 تک عام طور پہ اس کا پرافٹ بن جاتا ہے۔ اگر 5,00,000 انویسٹمنٹ کرے کوئی بندہ تو اس کے اوپر 35,000 سے لے کر 40,000 تک منتھلی اس کو پرافٹ مل جاتا ہے۔ اور دوسری سب سے بیسٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ والی جو رقم ہے، کیپٹل اماؤنٹ ہے، وہ اس کے اندر محفوظ ہے۔ آپ 6 منتھ کے بعد اپنی جو انویسٹ کی ہوئی رقم ہوتی ہے پرافٹ کے ساتھ ود پرافٹ واپس لے سکتے ہیں، جب مرضی لے سکتے ہیں۔ پہلے اس کا رول یہ تھا کہ اگر انویسٹمنٹ جو ہے وہ اگر 2 مہینے کے بعد نکلواتے ہیں، 4 مہینے کے اندر نکلواتے ہیں، پھر اس کے اندر کٹوتی ہوتی تھی، تو لیکن مفتیان کرام جو اس کا ایک شرعی جو بورڈ بھی ہے، انہوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر CEO صاحب نے جو ہے نا ایک میٹنگ بلائی، اس کے اندر یہ سارا معاملہ ڈسکس ہوا، تو یہ غیر شرعی تھا، مفتیان کرام نے اس پہ اعتراض کیا، تو اس وجہ سے CEO صاحب نے ان کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے اس کٹوتی والے سسٹم کو ختم کر دیا، اور یہ پالیسی بنا دی ہے اب کہ 6 منتھ کے بعد ملیں گے پیسے، لیکن پورے واپس ملیں گے۔ جی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کٹوتی نہیں ہوگی، اب جو نئے رولز آ گئے ہیں جتنی آپ انویسٹ کریں گے اتنی ہی آپ کو واپس ملے گا، آپ جتنے دن تک رکھیں 6 مہینے تک کے لیے محفوظ ادھر ہی رہیں گے، لازمی آپ 6 مہینے سے پہلے نہیں نکلوا سکتے، اور 6 مہینے کے بعد جب دل چاہے آپ نکال سکتے ہیں، منافع بھی آپ لیتے رہیں گے، اس کے بعد جو آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں۔ بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے آخری سوال پہ، اور مین سوال پہ کہ کسی کی حیثیت کتنی ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کتنی کی تھوڑی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بتا دیں کہ انسان کم از کم کتنے پیسے ان میں انویسٹ کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنے کر سکتا ہے، اگر اس میں کوئی لیمٹ ہے زیادہ سے زیادہ کی یا کم از کم کی تو وہ ہمیں بتا دیں۔ جی کم سے کم جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ $50 ہے، $50 جو ہے انویسٹمنٹ اس کے اندر کرنا ضروری ہے۔ پاکستانی کتنے بنتے ہیں؟ پاکستانی یہ 7500 روپے بنتے ہیں، تو اس سے ابو آپ جتنی بھی کر لیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ چیز۔ مطلب کم سے کم انسان پاکستانی بندہ 7,500 کر سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی کر دے، کوئی لیمٹ اس کے لیے محدود نہیں ہے۔ تو فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر کوئی سوال آپ کا رہ بھی گیا ہو تو مبشر بھائی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہمیں، نہیں تو اس کا نمبر آپ کو اسکرین پر دیکھنے کو مل جائے گا، وہاں پہ آپ بلا تکلف واٹس ایپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔